بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ رعد کا مختصر تعارف اور اس میں بیان ہونے والے مضامین، سورہ رعد کے فضائل اور اس کی پچھلی صورت کے ساتھ مناسبت کا ذکر کریں گے۔ سورہ رعد قرآن پاک کی 13ویں بڑی صورت ہے اور یہ قرآن پاک کے 13ویں پارے میں موجود ہے۔ سورہ رعد کا تعارف: سورہ رعد مکی ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت ہے کہ اس کی 2 آیتوں کے علاوہ یہ ساری صورت مکی ہے۔ اس صورت میں 6 رکوع اور 43 آیتیں ہیں۔ رعد نام رکھنے کی وجہ: رعد بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج کو کہتے ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک بادل پر معمور ایک فرشتے کا نام رعد ہے اور اس صورت کا یہ نام آیت نمبر 13 میں مذکور لفظ الرعد کی مناسبت سے رکھا گیا۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن اعمال کی جزا ملنے کو ثابت کیا گیا۔ چنانچہ اس صورت کی ابتدا میں آسمانوں اور زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، پہاڑ اور دریا، کھیتی اور مختلف ذائقوں، خوشبوؤں اور رنگوں والے پھلوں کی پیدائش کے بارے، تخلیق اور ایجاد میں، زندگی اور موت دینے میں، نفع اور ضرر پہنچانے میں اللہ تعالیٰ کی یکتائی، اس کی قدرت کے دلائل موجود ہیں۔ اسی طرح اس صورت میں مشرکین کے شبہات کا رد بھی کیا گیا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کے موجود ہونے کی خبر دی گئی۔ حق اور باطل میں، خدا اور بندوں کے بجارے میں ایک مثال کے ذریعے فرق بیان کیا گیا۔ نماز ادا کرنے والے اور صبر کرنے والے سعادت مند متقی لوگوں کے حال کو دیکھنے والے سے تشبیہ دی گئی اور مسلمانوں میں فساد پھیلانے والے اور عہد و پیمان توڑ دینے والے گنہگار لوگوں کے حال کو اندھے سے تشبیہ دی گئی۔ متقی لوگوں کو جنات عدن کی بشارت دی گئی اور عہد توڑنے والے اور زمین میں فساد پھیلانے والوں کو جہنم کے عذاب کی وعید دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں بیان کی گئیں۔ دنیا میں ہونے والے تغیرات کے بارے میں بتایا گیا۔ اس صورت کے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی اور یہ بتایا کہ اہل کتاب میں سے جو مومن ہیں وہ بھی اپنی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں۔ سورہ یوسف کے ساتھ سورہ رعد کی مناسبت: سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی زمینی اور آسمانی نشانیوں کا اجمالی ذکر ہے اور سورہ رعد کی ابتدا میں اس نشانیوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اور ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ یوسف کی آخری آیت میں قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے گئے اور سورہ رعد کی پہلی آیت میں بھی قرآن مجید کی شان بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔